لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. برادران اسلام، جن ایام سے گزر رہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے مسلمان سفر کر کے بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے مقصد کے ذریعے حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو اور اپنی دیگر مصروفیات کو مانا کام رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی اس فریضے اور اس بندگی اور عبادت کو ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے وقت کو قربان کر دیتے ہیں. ہمارا عقیدہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مالداروں پر جو مکہ تک پہنچنے کی صلاحیت جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے طاقت و قوت رکھتے ہیں، ایسے انسانوں پر اور ایسے مسلمانوں پر حج کا کرنا فرض اور ضروری ہے. اور کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کہا جو لوگ خانہ کعبہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پہنچنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری اور واجب ہے. اور ہماری شریعت اسلامیہ میں دین کے اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس سے آخری اور 5واں جو رکن ہے وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے. اور یہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے. اگر کوئی انسان اور مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، اگر وہ حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اسلام میں حج نہیں ہے، اسلام میں حج کا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا آدمی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. ایسے آدمی کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر جو نماز پڑھے، اگر جو تحجد پڑھے، اگر جو زکات دے، اگر جو رمضان کا روزہ رکھے، مگر صرف یہ عقیدہ رکھے کہ اسلام میں حج کا کوئی تصور نہیں، ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. اس لیے بازاروں کی ذمہ داری ہے. اس لیے وہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے، جو مکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مکہ تک پہنچنے کی قوت رکھتے ہیں، جسمانی طاقت رکھتے ہیں، آنے اور جانے سفر اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے مرد اور عورت پر حج کا کرنا فرض ضروری ہے. جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، ایسے ہی رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، رمضان کا انکار کرنا، روزے کا انکار کرنا کفر ہے، زکات کا دینا واجب اور ضروری ہے مالداروں پر، ایسے ہی حج کا ادا کرنا مالداروں پر فرض اور ضروری ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس کا انکار کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج جاتا ہے، جس کو ہم کافر اور کافر قرار کرتے ہیں. حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج ہم کریں گے تو حج کرنے سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا؟ حج کرنے کا ثواب کیا ہے؟ حج کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حج کی اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فضیلت بتائی ہے، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرنا جہاں ایک بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا جہاں ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو ہمارا کعبہ تک پہنچنے کی جسمانی اور مالی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگ حج کرنا جہاں فرض ہے، ایسے اگر وہ حج کر کے آئے، حج کا فریضہ ادا کریں، ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابھی حدیث خطبہ رسول کی بات پڑھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
انسان دنیا میں گناہگار ہے، بڑی غلطی کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اس کے بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری معصیتیں ہیں، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب دولت دی ہے، اللہ نے مان سے نوازا ہے، جاؤ اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آؤ، اللہ رب العالمین کی باتیں اس بندے کو ادا کر کے آؤ۔ اس فریضے کو ادا کرنے سے فائدہ یہ ملے گا کہ ہمارا کیا ہوا سارا گناہ، ہمارا سارا برا عمل اللہ رب العالمین کی عبادت سے دھل دے گا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حج کے اندر یہ طاقت ہے، حج کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معاف کیسے کرتا ہے؟ احادیث کی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے حج ادا کرے، اخلاص کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ اللہ کے واسطے حج کر کے واپس آئے اور اپنے حج کو مکمل کر لے، ولم يرفث ولم يفسق، اس حج کے دوران جنسی بے رحمی کا شکار نہ ہو، بے حیائی کا کام نہ کرے، بیوی سے صحبت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، بالکل خالص طور پر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرے اور اس طریقے سے حج کرے جس طریقے سے اللہ اور رسول نے حج کرنے کی اجازت کی ہے، اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اب حج کر کے فارغ ہو کر کے گھر والا ہو رہا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدمی حج کر کے مکہ سے واپس جا رہا ہے، یہ مکہ سے واپس ہو کر کے گھر نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ گھر جا رہا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ابھی جانا ہے، جیسے انسان دنیا میں داخل ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، پہلی سانس لیتا ہے اور ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، ایسے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بندہ حج کر کے روانہ ہوتا ہے، اس کی حالت اس بچے جیسی ہوتی ہے جیسا بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسے حج کر کے مکہ سے واپس آنے والا انسان وہ اپنی وطن کی طرف جا رہا ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، اپنے شہر کی طرف جا رہا ہے، اس کے اوپر سے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ تو حج کی یہ فضیلت ہے، حج کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے سے انسان جہاں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جہاں گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہی انسان غربت کی بھٹی بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں غربت نہیں آئے گی، غربت سے بھاگا سے وہ دور ہو جائے گا۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ، حج کرو تو عمرہ کرو، حج کرو تو عمرہ کرو، یعنی حج عمرہ بار بار کرو، حج کر کے آؤ تو شہر کی تیاری کرو، عمرہ کر کے آؤ جا کر کے دوسرے عمرے کی تیاری کرو، حج کرو عمرہ کرو، بار بار حج کی عبادت کو انجام دو۔ ایسی عبادت کرو گے، حج عمرہ کرو گے، خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ گناہوں کو اور غربت کو کو ایسے ہی دور کر دیتے ہیں، جیسے بھٹی کے اندر آگ سلگانے کے بعد، بھٹی کو جلانے کے بعد اس میں لوہا ڈالا جائے، لوہے کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اس میں سونا ڈالا جائے، سونے کا کچرا گندگی ختم ہو جاتی ہے، چاندی اس میں سمایا جائے، اس کے ذریعے سے جلانے کے ذریعے سے وہ چاندی کی جو گندگی ہوتی ہے، جو اس میں جھوٹ ہوتا ہے، جو اس میں گندگی آ جاتی ہے، اس بھٹی کے ذریعے سے، وہ آگ کی تپش کے ذریعے سے وہ ساری گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ایسی حج عمرہ کرنے سے جیسے بھٹی کے ذریعے سے، آگ کے ذریعے سے سونے کی، لوہے کی اور چاندی کی گندگی دور ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان جیسے گناہوں سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ذریعے سے غربت کو، فقر و فقر سے، آپ کو مری سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ انسان یہاں سمجھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، بہت لمبی رقم لگے گی، بڑی دولت خرچ کرنی پڑے گی، ہم کو عمرہ کے لیے جانا ہے، بہت لمبی دولت خرچ کرنی پڑے گی، بڑا مال صرف کرنا پڑے گا، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اتنا مال یہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ انسان حج کرنے کے لیے آئے، انسان عمرہ کرنے کے لیے آئے اور بار بار اپنی زمین حج کرے، عمرہ کرے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو غربت کو دور کر دیتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم حج کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم مال خرچ کریں گے، بڑی دولت خرچ کریں گے، حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، ہمارے مال سے 4 لاکھ ختم ہو جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حج عمرہ کرنا یہ رزق کے دروازے ہیں، اللہ ہمارا دولت ادا کرے گا، اللہ ہمارا دنیا میں مال ادا کرے گا، اس کے
حج وفا کر کے آئیں گے اللہ تبارک رزق کو وسائل کو کھول دے گا, رزق کے دروازے کو کھول دے گا, ہماری زندگی کی غربت ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے حج کرنے سے ایک فائدہ ہم کو یہ ہوتا ہے, ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ثواب صرف جنت. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. ہم حج کر کے جائیں, حج کرنے کے جائیں اور حج کو صحیح طور سے ادا کر کے واپس ہو, جس کو شریعت کی زبان میں حج مبرور کہا جاتا ہے. حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور ایسا حج جو مقبول ہو, جو سنت کے مطابق ہو, حلال کمائی کے ذریعے سے کیا گیا ہو, حلال مال کے ذریعے سے حج کیا گیا ہو, جو حج ہمارا قبول ہو جائے, ہمارے اسلام ہو, سنت کو لائق ہم حج ادا کریں, اس حج کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. حج کرنے سے ہم کو جنت ملتی ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے ذریعے سے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بتایا. ہم حج کرنے کے لیے جائیں, ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو یہ ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, والحاج اور حج کرنے والا, والمعتمر اور عمرہ کرنے والا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, عمرہ کرنے والا, حج کرنے والا, وفد اللہ, یہ اللہ کے مہمان ہیں, یہ اللہ کے مہمان ہیں, دعاہم فاجابوا, اللہ نے ان کو منتخب کر دیا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے ان کو چن لیا, اللہ نے ان کو بلایا, یہ لوگ اللہ کی دعوت کو لبیک کہے اور اپنے گھر سے نکل پڑے اور خانہ کعبہ کا دیدار کیے اور خانہ کعبہ کا طواف کیے. اللہ العالمین کی دعوت ان لوگوں نے قبول کر لیا. وسألوه فأعطاهم, جانب فرماتے وسألوه, ان لوگوں نے اللہ سے مانگا حج کے دوران, عمرے کے دوران, صفا مروہ کی صحیح کے درمیان اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت, مقام ابراہیم کے بعد, حبیب کے بعد, ملتزم کے بعد, ایسی عقوق العرفہ کے دوران, مینا کے اندر, مصطفیٰ کے اندر, یہ حج کے جو مناسب ہیں, حج کے جو اعمال ہیں, اس دوران بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین حاجی کی دعا کو قبول کرتا ہے. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ یہ بندے, یہ اللہ رب العالمین کے مہمان جو اللہ کی دعوت کو قبول کر کے, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے, اپنی آرزوؤں کو چھوڑ کر کے, اپنی دولت اور پراپرٹی کو چھوڑ کر کے, اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے, اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے اور اللہ رب العالمین کی توحید کو گنگنا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بڑائی بیان کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہیں, جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ, یہ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, فَأَعْطَاهُمْ, اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کی مراد کو پوری کرتا ہے. یہ لوگ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. تو حج کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, حج کے دوران کی جانے والی دعائیں اللہ رب العالمین کو قبول فرماتا ہے. اس طریقے سے حج کرنے سے فائدہ اور فضیلت ہم کو یہ ملتی ہے کہ ہم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں, کیونکہ حج مکہ میں ہوتا ہے, کیونکہ حج کا ایک اکثر رکن طواف ہو, صفا مروہ کی صحیح ہو, یہ حج کا بنیادی رکن ہے, یہ مسجد حرام میں ادا ہوتا ہے. اور حج کرنے والا تقریباً مہینوں پر 15-20 دن تک مکہ میں قیام کرتا ہے اور ہر روز مقدسہ نمازوں کی پابندی اسی مسجد حرام میں ہوتی ہے. مسجد حرام کی یہ عبادت, مسجد حرام میں نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا مقام ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھیں, دنیا کی کسی مسجد میں نماز پڑھیں, وہ ایک نماز کی حیثیت سے ہے, وہ ایک نماز کی حیثیت سے ہے. ہم کو سرکاری درجہ فضیلت کے لیے ہم اس کو جماعت سے پڑھیں, لیکن مسجد حرام میں نماز پڑھیں, مسجد حرام میں نماز پڑھیں. اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھی گئی تو ایک نماز کا فائدہ اور فضیلت یہ ہے 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. حج کرنے والا یہاں حج کرنے کے لیے آتا ہے, مکہ میں قیام کرتا ہے, 10 روز 20 روز 25 روز یہاں قیام کرتا ہے, اور کتنی مرتبہ یہاں آ کر کے سنت ہو, نفل ہو, وتر ہو, قیام اللیل ہو, اور اس طریقے سے پنجابہ نمازوں کی پابندی ہو, یہاں بندہ آ کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے. ہر نماز یہاں جو ادا کی جائے, چاہے سنت ہو, چاہے وتر ہو, چاہے فرض ہو, یا اس طرح مستحب کوئی بھی نماز ہو, اگر مسجد حرام میں نماز ادا کی جائے تو ایک نماز چاہے وہ 1 رکعت کی شکل میں ہو, چاہے 4 رکعت کی شکل میں ہو, چاہے 3 رکعت کی شکل میں ہو, چاہے 2 رکعت کی شکل میں ہو, چاہے 4 رکعت کی شکل میں ہو, جو
तमाम नहीं होती, बल्कि वहाँ की एक नमाज 1 लाख नमाज पढ़ने की बेहतर होती है। क्या नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, सूरह माइदा की आयत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कहते हैं, सलातुल फिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह में, मस्जिद हराम में, मक्का की जो मस्जिद है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यहाँ आकर के एक नमाज पढ़े। क्या नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, दुनिया की हजारों मस्जिदों में, दुनिया की सारी मस्जिदों में यहाँ एक नमाज अदा करे 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। ये 5 मसले आपके सामने रखी गई। एक फजीलत के लिए अल्लाह तबारक व तआला हज के करने से सारे गुनाहों को माफ कर देता है। हज करने से अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुर्बत को को दूर कर देता है। हज करने से अल्लाह तबारक हमको जन्नत देता है। हज करने से हमारी दुआओं को अल्लाह तआला कबूल फरमाता है। हज करने से हमको 1 लाख नमाज पढ़ने की फजीलत हमको एक नमाज से रिश्ता करता है। ये चंद फराइज़ है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करें। हमारे मुसलमान जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी है, दौलत दी है, जमीन दी है, माल दिया है, वो इतनी गुंजाइश उनके पास निकलती है, इतनी दौलत उनको मौजूद है, मुयस्सर है कि अगर वो अपने घर से निकले और खाना काबा तक मक्का तक पहुंच जाए और मक्का से अपने वतन चले आए, ऐसे मुसलमानों पर हज करना जरूरी और वाजिब है। बड़ी बदनसीबी होगी, बड़ी बदनसीबी की बात होगी अगर अल्लाह ने हमको दौलत दी, माल से नवाजा, मगर माल और दौलत के मिलने के बाद भी अगर हम अल्लाह के घर का दीदार न कर पाए, हमारी जिंदगी पर यह दुख है, हमारी जिंदगी पर यह अफसोस है कि अल्लाह ने हमको इतनी दौलत दी थी कि हम दौलत के हासिल होने के बाद हम यहाँ से निकले और मक्का का सफर करें और अल्लाह के घर का प्यारा घर का तमाम कर सके, उसका दीदार कर सके, उसके साए में लगा के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग सके और वहाँ से सबको ढूंढ सके, जमजम को पी सके और खाना काबा का तमाम कर सके, सफा मरवा की सही कर सके। और इस तरीके से मिलते इब्राहिमी तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था और उनकी कुर्बानी थी, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी, हज़रत इस्माइल की कुर्बानी, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानियाँ हम उन माजी को देख करके उन कुर्बानियों को याद कर सके। अगर हम इन चीजों को हासिल न कर सके दुनिया में, ऐसी दौलत हमारी लालच है, ऐसी दौलत हमारी लालच है, ये कल क़यामत दिन माल के बारे में पूछा जाएगा। ये माल अल्लाह ने दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको हलाल से तौर पर खर्च करने की जरूरत है, हलाल से तौर पर हमको इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप कितने मुसलमान है, दौलत है, दुनिया की अनायत चीजों को देखने की पीछे भागते हैं, दुनिया की अजीब और गरीब चीजों के पीछे भागते हैं, अमेरिका लंदन का सफर करते हैं, दुनिया के कोने कोने तक जाने की कोशिश करते हैं, दुनिया की खूबसूरती मंदिरों को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे नौजवानों को और ऐसे मुसलमानों पर ये बहुत बड़ी दलील है, एक बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह ने दौलत दी है, इस दौलत का सही इस्तेमाल करो और अल्लाह रब्बुल की बंदगी में, अल्लाह रब्बुल की इबादत में इस दौलत को इस्तेमाल करो, वरना कल क़यामत के दिन ये दौलत हमारे वाले में, ये दौलत हमारे गुजर बन जाएगी, ये दौलत हमारे जान बन जाएगी, ये दौलत हमारे गले की हड्डी बन जाएगी, ये दौलत हमको जहन्नम में ले जाने का खौफ बनेगी। इसलिए मुसलमानों बहुत से नाम लो, अल्लाह रब्बुल ने जो नेमत की है दौलत की शक्ल में, इसका सही इस्तेमाल करो और अल्लाह रब्बुल के घर की ज़ियारत के लिए अपने माल को वक़्फ़ कर दो। इस माल के बयान से हम क्या सोचे कि हमारा माल कब हो जाएगा, हमारी दौलत कब हो जाएगी। इस दौलत के जरिए अल्लाह रब्बुल हमारे जिंदगी के दरवाजे को खोल देगा। अब हज की फजीलत के बाद इस हज करने से, इस हज के अंदर हमारे आपकी पैगाम क्या है, इसके अंदर अल्लाह ने क्या इबादत रखी है, क्या नसीहत रखी है। हम हज करने जाते हैं, हज करके वापस आते हैं, यहाँ 30 दिन 40 रोज हम क्याम करते हैं, हम अल्लाह की बंदगी करते हैं। इस हज के अंदर हम क्या सीखते, इससे क्या इबादत और नसीहत मिलती है। एक इबादत और नसीहत ये है तौहीद का, एक बहुत बड़ी नसीहत तौहीद का है। जब हाजी इहराम बांधता है, बीमार से गुजरता है और 2 लिबास पहनता है, एक उसकी एजाब होती है और एक चादर होती है और उसका कोई सिला लिबास नहीं होता है। और इस लिबास को पहनने के बाद बंदा मोमिन हज की नियत करता है और अपनी जुबान से तर्जुमा उठाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शुक्र लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया अपनी जुबान से बार-बार पढ़ता है, अपनी निकाह से गुजरते हुए, अपने घर से गुजरते हुए, अपनी होटल से गुजरते हुए और पहुंचते यहाँ तक कि बैतुल्लाह का दीदार कर लेता है, मस्जिद हराम में दाखिल हो जाता है। ये तलबिया अपनी जुबान से चुप है, ये तलबिया बढ़ा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरी दावत को कबूल किया हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी नेमत और सारी हुकूमत सारी नेमत तेरी है, हम उसको तस्लीम करते हैं और तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई माबूद नहीं। तेरी हुकूमत और तेरी उलूहियत में कोई भी इंसान
کوئی حصہ نہیں ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا تقاضا کرتا ہے جیسے ہم حج کے ایام میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور ہماری توحید کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ وعدہ کرنا، یہ توحید کا کہنا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. یہی توحید ہم سے ہماری زندگی مطلوب ہے. حج کرتے ہیں وہاں قبروں کی زیارت نہیں ہے، حج کرتے ہیں وہاں قبروں کا طواف نہیں ہے، حج کرتے وہاں عرس نہیں ہے، حج کرتے وہاں مزار کو چادر چڑھانا نہیں ہے، وہاں اولیاء سے نہیں مانگا جاتا ہے، وہاں اللہ سے نہیں مانگا جاتا ہے، وہاں صرف اور اللہ رب العالمین سے لو لگایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے پکارا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جاتی ہے. یہ پیغام ہمارے لیے ہے. جب ہم مکہ شہر پہنچ گئے وہاں اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہاں اللہ کو مانگتے ہیں. یہی تقاضا بنتا ہے، یہی اور نصیحت ہے کہ ہم وہاں سے لوٹیں تو اپنے ایمان کو درست کر لیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں. یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ کہ ہم اللہ العالمین کو چھوڑ کر اپنی انسانی کو ایک درگاہ کے سامنے جھکائے، ایک بابا کے سامنے جھکائے، ایک قبر کے سامنے جھکائے، یہ ہماری توحید کی کمی اور کمزوری ہے. یہ اللہ العالمین کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. ہم توحید کے لیے حج سے مگر حج تک جو واپس آئے تو دنیا میں آ کر کے اپنے شہر میں آ کر کے اپنے وطن میں آ کر کے شرکیہ اور کفریہ کام کرے. یہ ہم نے حج کو برباد کر دیا. اس طریقے سے حج کرنے سے ایک بہت بڑی عزت یہ ہے اتباع سنت، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی. جب ہم حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، قدم قدم پر سنت کی تلاش کرتے ہیں، سنت کو ڈھونڈتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ حج کیسے کیا جائے، عمرہ کیسے کیا جائے، طواف کا آغاز کیسے ہو، اور احرام کیسے ڈالا جائے، صفا مروا کی صحیح کیسے ہو، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد کیا کیا جائے، مینا کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات کب جانا ہے، وہاں سے کب نکلنا ہے. ہر قدم پر ہم سنت رسول کی تلاش کرتے ہیں. یہ تقاضا کرتا ہے، یہ ہمت اور نصیحت ہے کہ ہم جیسے حج کے موسم حج میں حج کی ادائیگی میں سنت کی تلاش کرتے ہیں، اس عبادت کو انجام دینے میں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں. یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو لاگو کریں، زندگی بھر سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اس طریقے سے حج کی عبادت ہمیں آخرت کو یاد دلاتی ہے. حج کی عبادت یا آخرت کی یاد دلاتی ہے. آپ سوچیے جب ہم نکاح شروع کرتے اپنا کام یاد اتار دیتے ہیں، جس پر کوئی ایک سیاہ ہوا یاد نہیں ہوتا ہے، ایک سفید چادر ہوتی ہے اور ایک لنگی اور ایک کتاب ہوتی ہے. وہ لنگی اور کتاب کی بغیر سلی ہوئی ہوتی ہے. یہ دو سفید کپڑے جو ہم پہن کر کے حج کرنے کے روانہ ہوتے ہیں، یہ سفید کپڑا یہ کفن کو یاد دلاتا ہے. اور جب ہم مکہ پہنچ جاتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، 9 تاریخ کو مزدلفہ جاتے ہیں، اور مزدلفہ کا یہ میدان یہ جنگل میدان ہے. یہاں پہ کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا کوئی انسان کا کسی ملک کا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی صلاح ہے، اور ایک ہی میدان ہے، اور ایک ہی لباس ہے، ہر ایک کی سوچ ایک ہی ہے. اور یہاں بیٹھ کر کے یہاں کھڑے ہو کر کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی تصویر کرتے. یہ عباس کا میدان، یہ 20-25 کلومیٹر کا میدان، یہ طویل میدان، یہ حج کا میدان یاد دلاتا ہے. کیا ہے مسلمانوں، آج یہ میدان سفید کپڑے پہن کر کے یہاں پہ آئے ہو. یہاں سارے لوگ ایک کپڑے سے ہیں، ایک آواز سے ہیں، ایک انداز سے ہیں، ایک کردار سے ہیں. یہ حج کا میدان یاد دلاتا ہے. یہاں تو کپڑے پہنے ہو لیکن حج کے میدان میں کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوگا. اسی طریقے سے جب انسان جب مزدلفہ پہنچتا ہے اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں 3 رکعت فجر کی اور 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے. اور عشاء کی نماز پڑھنے کا سب لوگ سو جاتے ہیں. یہ قبر کی یاد جاتی ہے. یہ مزدلفہ کا میدان یہ جنگل میدان ہے. یہاں کوئی گدا ہے، یہاں کوئی تکیا ہے، یہاں کوئی گھر ہے، یہاں کوئی ٹھیلا ہے. یہاں سارے کے سارے مسلمان، سارے حج کرنے والے انسان یہ اپنی چادر کو اوڑھ لیتے ہیں اور زمین پر سو جاتے ہیں. کوئی گدا اور تکیا نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی انتظام نہیں. اس مزدلفہ کے میدان میں سارے کے سارے لوگ ایک زمین پر سو جاتے ہیں. دنیا کے ہم نے بڑی آرام دیکھا ہے، بڑی چاہے آسائی سے بھی ہے، بڑی اطلاع زندگی گزاری ہے، بڑے گدے مجھے اور پتھر اور گدے اور اطلاع پر بستر پر زندگی گزارے ہیں. مگر جب مزدلفہ کی رات ہوتی ہے سارے حجاج کرام رات جو گزارتے ہیں یہ زمین پر سو جاتے ہیں. یہ قبر کی پہلی رات یاد جاتی ہے. جیسے انسان مر جائے گا اس کو اٹھا کر قبر میں سلا دیا جائے گا، جدا دیا جائے گا. اس قبر کی تاریخ کوٹھی میں کوئی گدا
اس کا کیا نہیں ہوگا. اس طریقے سے حج کے اندر ایک بہت بڑی بات اور تربیت یہ ہے وقت کی پابندی. وقت کی پابندی اتنی اہم ہے. اسی کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے, اپنی دنیا آخرت کو بنا سکتا ہے. آپ حج کیجیے, آپ عمرہ کیجیے, قدم قدم پر آپ سے ملے گی. یہی کام اسی وقت پر ہونا ہے. مزدلفہ میں آپ کو صبح ڈوبنے کے بعد 10 تاریخ کو پہنچنا ہے. عرفات میں آپ کو 9 تاریخ کو سوائے آفتاب کے بعد پہنچنا ہے. اور مزدلفہ پہنچنا ہے کب؟ میرا جب آپ صبح ڈوب جائے تب جا کر آپ کو داخل ہونا ہے. ایسے آپ کو میرا کب پہنچنا ہے؟ 8 تاریخ کو پہنچنا ہے. عرفات کب پہنچنا ہے؟ 9 تاریخ کو پہنچنا ہے. اور آپ کو میرا دوبارہ کب واپس آنا ہے؟ مزدلفہ 10 تاریخ کو آنا ہے. پھر نکلنے کے بعد آنا ہے. آپ حج کے اندر جگہ پر وقت کی پابندی آپ کو نظر آئے گی. کوئی کام بے وقت نہیں ہوگا. ہر مناسب کو, ہر اعمال کو, حج کے سارے اعمال کو وقت ادا کرنا ہے, تبھی آپ کا حج ادا ہوگا. آپ کو عرفات جانا ہو, آپ 9 تاریخ کو نہیں جاتے ہیں, آپ 8 کو چلے جائیں, 7 کو چلے جائیں, 10 کو چلے جائیں, 11 کو چلے جائیں, آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. 8 کو آپ کو میلہ میں رہنا ہے, 9 کو آپ کو عرفات میں رہنا ہے, اور 9 تاریخ 10 تاریخ کی رات میں آپ کو مزدلفہ میں رہنا ہے. اور پھر دن نکلنے کے بعد, سورج نکلنے کے بعد 10 تاریخ کو آپ کو میلہ میں رہنا ہے. اور پھر 11-12 تاریخ تک آپ کو میلہ میں قیام کرنا ہے. اگر آپ وقت کی پابندی نہ کریں, پیچھے رہ جائیں, سستی کریں, جو وقت پر کام کیا گیا ہے اور جو عبادت انجام دینی ہے اس میں آپ سستی کریں, 10 تاریخ کو آپ کو ملا رہنا ہے, مگر آپ عرفات چلے جائیں, آپ حج نہیں ہوگا. تو حج کا یہ ایک بہت بڑا پیغام وقت کی پابندی کا ہے. اس طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام مجاہدہ کا. مجاہدہ محنت کرنا, یہ حج کوئی معمولی بات نہیں ہے. حج کو شریعت نے عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے. یہ حج بہت بڑی عبادت ہے, اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو طواف کرنا ہے, حج کسی کا جو طواف ہوتا ہے بنا ہمارا پیدا ہو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے طواف کرنے. آپ کو صفا مروا کی صحیح کرنی ہے, صرف چلتے رہنا ہے, طواف کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ ہی جائے گا. اتنی بھیڑ رہتی ہے. یہ مجاہدے کا کام ہے. جو بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, جو عورتیں ہوتی ہیں, جو کمزور ہوتی ہیں, قدم قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے, بڑی قربانی دیتی ہے, ان کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو زندگی ماننا ہو, آپ کو 7 زندگی ماننے کے لیے 2 گھنٹہ لگ جائے گا. آپ کو عرفات سے میلہ آنا ہے, مزدلفہ آنا ہے, یہ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, مگر چلتے رہیے, چلتے رہیے. آپ کو تکلیف برداشت کرنا ہے. یہ مختصر سے سفر کے لیے 5 سے 6 کلومیٹر چلنے کے لیے آپ کو 4-4 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ لگ جائے گا. اتنی بڑی عجیب عادت ہے. یہ مجاہدہ چاہتی ہے, محنت اور قربانی چاہتی ہے. اگر ہم اس حج کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کو سنبھال نہ سکے, اور اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے, اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے وقت بنا سکے, تو ہمارا حج محدود ہے. تو حج یہ چاہتا ہے کہ ہم مجاہدہ کریں, محنت کریں, اللہ کی بندگی کے لیے وقت لگائیں, محنت کریں, صبر کریں, قربانی دیں. یہی ہم سے مطلوب ہے. اس طریقے سے حج کے اندر ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت اتحاد و اتفاق. اتحاد و اتفاق کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ حج کوئی انفرادی بات نہیں ہے. ایک آدمی جائے حج کر کے چلا ہے. حج اجتماعی ہوتا ہے, اور سب لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں, ایک ساتھ طواف ہوتا ہے, ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. اس طریقے سے مزدلفہ, عرفہ اور مینا کے اندر جو آنا اور جانا ہوتا ہے, سنگڑی مارنا ہوتا ہے, سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں. یہ حج کا ایک بہت بڑا پیغام اتحاد و اتفاق ہے. 8 تاریخ کو سارے حجاج کرام مینا میں رہیں گے, 9 تاریخ کو سارے حجاج کرام عرفات میں رہیں گے, 10 تاریخ کی رات کو سارے حجاج کرام مزدلفہ میں رہیں گے, 10 تاریخ کو سارے حجاج کرام مینا میں رہیں گے, پھر 11, پھر 12, پھر 13, ان 3 تاریخ کو سارے حجاج کرام مینا کی واپسی میں گزاریں گے. تو یہ پیغام بہت بڑا یہ ہے کہ ہم اتحاد اتفاق کو برقرار رکھیں. اتحاد اتفاق بہت بڑی ضرورت ہے. ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے, اتحاد اتفاق کے توڑ دینے کی وجہ سے ہماری ہوا ابل ہوئی ہے, اور ہم کو لوگ جہاں پاتے ہیں مسلمانوں کو بخش ظلم بناتے ہیں اور ظلم بناتے ہیں. یہ ہماری عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حج کا ایک بہت بڑا پیغام یہ اتحاد اتفاق کا پیغام ہے. اس طریقے سے حج کے اندر ایک بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. جب ہم حج کرنے کے لیے آتے ہیں, احرام باندھ لیتے ہیں, احرام کی حالت میں آپ کو ناخن نہیں کاٹنا ہے, خوشبو نہیں لگانا ہے, پرندے کا شکار نہیں کرنا ہے, خشکی جانور کا زمین پر چلنے والے جانوروں کا شکار نہیں کرنا ہے, اپنی بیوی سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے, شادی نہیں کرنی ہے, شادی کا پیغام نہیں دینا ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں.
یہ سب چیزیں حرام ہیں. ناخن کا کاٹنا جائز ہے, بال کا کاٹنا بھی ضروری ہے, اس طریقے سے خوشبو لگانا بھی مطلوب ہے. ایسے ہی شادی کرنا, بیوی سے سرفراز ہونا, شکار کرنا, یہ سب چیزیں جائز ہیں. مگر چونکہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور احرام میں داخل ہو رہے ہیں, نکاح سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم نے حج کی نیت کر لی ہے, عمرہ کی نیت کر لی ہے. آپ کی نیت کر لینے کے بعد آپ پر بال بنانا حرام ہے, آپ کو ناخن کاٹنا حرام ہے, آپ کو شکار کرنا حرام ہے, شادی کرنا حرام ہے, بیوی سے ملاقات کرنا حرام ہے, بیوی سے کنٹرول ہونا حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی جبکہ جائز. اب بتائیے ایک مسلمان حج کرنے کے جائے اور حج کے دوران حرام چیزوں کو, پاکیزہ چیزوں کو, جائز چیزوں کو صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے, اللہ رب العالمین کے قانون کی پاسداری کے لیے اگر اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے تو پھر ہم اللہ کے گناہوں سے چھوڑ سکتے. جب اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے, اپنی حج کی عبادت کو قبول کروانے کے لیے ہم حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, تو یہ تقاضا ہم سے یہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے گناہوں کو بھی چھوڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کو حج سے جو حضور اور ایمان پر نصیحت ہے اور جو پیغام ہے اس کو سننے اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, ہماری حفاظت کو نفرت فرمائے, جو کمزور اور مجبور اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. بارك الله لي ولكم ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر